السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ویڈیو میں دیکھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور ہمیں مسلمان کہلانا کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا جو موضوع ہے، آج میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اسلام کو سمجھنے کا فارمولہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہم اپنے علماء اکرام سے جو قاری حضرات ہیں، جو قاری مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں، یا مختلف بیانات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے، بہت سارے علماء اکرام کو سنا ہے میں نے، لیکن بہت سارے میں نام نہیں کسی فرقے کا لیتا یا کسی کا میں نہیں کرتا، حوالہ دلیل کوئی نہیں بتاتا، اور صحیح جو چیز ہے، جو صحیح اسلام ہے، وہ کوئی بھی بیان نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں بیان کر رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے صحیح بیان کر دیا تو ان کے پیٹ بند ہو جائیں گے، ان کا جو لگا ہوا ہے، جو روزی روٹی لگی ان کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک انسان قرآن سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اس کو پاگل کہہ رہے ہیں، اس کے گلے میں کپڑے ڈال کے بل دیے گئے، ٹھیک ہے، بہت سی تکلیفیں دی گئی ان کو، ٹھیک ہے، اور ایک انسان قرآن سنا رہا ہے، وہ حلوے کھا رہا ہے، وہ کھیرے کھا رہا ہے، وہ پیسے لے رہا ہے، وہ اس کی عزت بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ ہی ہے۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یا تو دونوں میں سے کوئی ایک انسان صحیح نہیں ہے، یا دونوں میں سے کوئی قرآن صحیح نہیں سنا رہا، دو ہی وجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے قرآن بیان کیا، ٹھیک ہے، تو ان کو لوگوں نے پتھر مارے، ان کے دان مبارک شہید کیے گئے، ان کو گالیاں دی گئی، ان کو پاگل بھی کہا گیا، بہت سارا نعوذ باللہ ان کو بولا گیا، کیونکہ انہوں نے صحیح قرآن سنایا تھا، جو قرآن اللہ پاک نے ان کو وحی کے ذریعے ان تک پہنچایا، انہوں نے صحیح سنایا تھا، تو ان کو لوگوں سے وہ ہضم نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کی روزیاں بند ہو گئیں، لوگوں کو ہر چیز چھوڑنی پڑ گئی، تو ان کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی۔ آج کا جو مولوی ہے وہ جو قرآن ہے اس کو صحیح سناتا ہی نہیں ہے۔ اگر قرآن صحیح یہ سنانا شروع کر دیں تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوں، لیکن یہ ہمیشہ جو کراؤڈ ہوتا ہے، جو جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہ سننا چاہتے ہیں، وہ اسی طرح کی ان کو یاد سناتے ہیں، اسی طرح کے بیان کرتے ہیں، تاکہ ان کو جو وہ پیسے مل رہے ہیں، جو ویلیں آ رہی ہیں ان کو، جو حلوے کھیرے آ رہی ہیں، جو ان کا لنگر آ رہا ہے، ان کو ملتا رہے۔ تو میں کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو فارمولہ بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کا فارمولہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا پڑے گا، اردو میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اردو ہماری زبان ہے۔ جب ہم اس کو اردو میں پڑھیں گے تو ہمیں اس کی سمجھ آئے گی، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ ہمیں کیا حکم مل رہا ہے، کہاں پہ ہم نے اس کو ہمیں خوشخبری آ رہی، کہاں پہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، عذاب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کس طرح سے عذاب ہوگا، کس طرح سے جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو اپنی زبان میں سمجھنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اچھا جی، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کوئی عمل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، سارا کچھ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے کوئی عمل کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ کی جو نیت ہونی چاہیے، نیت یہ ہماری ہونی چاہیے کہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور اس طرح کروں گا جس طرح اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اسی طرح کروں گا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سب سے پہلے ایک حوالہ دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلا حوالہ میرے پاس موجود ہے جی، یہ جیسے میں نے آپ کو فارمولہ پہلے بتایا تھا، آیات نمبر جو ہے اور حوالہ جو ہے وہ
اوپر والا جو حصہ ہوگا وہ سورہ نمبر ہوگی، اور جو نیچے والی ہوگی وہ آیات نمبر ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہے جی 8/20 یہ آیت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ یہ آیت آپ نے عام روٹین میں سنی ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو جبکہ تم اللہ کی آیات سنتے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا قرآن سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے یہ بدتر ایسے بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں نیکی کا ارادہ دیکھتا تو ان کو قرآن غور سے سننے کی توفیق دیتا، اور اگر ہدایت کا ارادہ کے بغیر سنتے تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی پائیدار بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی کے قول اور اس کے دل کی نیت کے درمیان موجود ہوتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے یہ بدتر ایسے بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ حوالہ ہے جی 8 نمبر یہ سورہ ہے، اور 20-24 اس کی آیت ہے۔ آگے جو اس کی آیت ہے اسی سورت کی 46 نمبر آیت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، نہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ثابت قدم رہو کہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ 2-3 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے حکم پہ چلو۔ ہم نے جو حکم ماننا ہے، اطیع اللہ کا مطلب ہے اللہ کا حکم، جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہم نے وہ عمل ویسے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آسان سا فارمولہ، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نیت یہ کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کا اطیع اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا حکم کہاں پہ ہمیں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور رسول کے حکم پر چلو۔ رسول کے حکم پر کیسے چلیں گے؟ رسول کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے، ان کو کاپی کیسے کرنا، وہ ہمیں احادیث سے مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جس کو ہمیں ماننا ہے، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر تو وہ قرآن کے مطابق اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق بات کر رہا ہے تو اس کو مان لیں، اس کو خود تصدیق کریں، گھر آ کے اس سے حوالہ پوچھیں کہ بھائی جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ اس کا حوالہ کیا ہے۔ ہمیں یہ بیماری ہے کہ ہم سن کے بیان سبحان اللہ کے نعرے لگا کے آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے مسجد میں ہاتھ کھڑا نہیں کیا کہ قاری صاحب یہ ہمیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کا حوالہ تو بتائیں کہاں سے کر رہے ہیں۔ اتنی جرت کوئی کرتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں مولوی ہے وہ کھا جائیں گے اتنی بات کرنے پہ۔ تو آپ قاری صاحب سے، مولانا صاحب سے، جو بھی مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھیں کہ بھائی مجھے حوالہ بتاؤ، حوالہ لے کے گھر آ کے تصدیق کرو، اگر وہ مولوی ٹھیک کہتا ہے تو پھر مانو، اندھی تقلید نہ کرو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ 2 چیزیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن جو ہے اللہ پاک نے، جو اسلام ہے، جو دین ہے، یہ اللہ پاک نے ہماری عقل کے مطابق بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار یہاں پہ اللہ پاک نے عقل کا جو ہے نا وہ تذکرہ کیا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو، اپنی عقل استعمال کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی دین آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ عقل سے باہر ہے۔ تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ پاک نے بنایا ہی دین عقل کے مطابق ہے، عقل کے بغیر اللہ پاک نے دین بنایا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، الحمدللہ میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں، نہ میں سنی، نہ وہابی، نہ بریلوی، کوئی فرقہ نہیں ہے، میں خالصتاً مسلم ہوں کیونکہ اللہ پاک نے مجھے مسلم پیدا کیا ہے۔ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میرے نام کے ساتھ محمد لگتا ہے پہلے، پھر میرا نام آتا ہے محمد احمد۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میری نسبت محمد کے ساتھ ہے، میں محمدی ہوں، محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں نے اطاعت بھی محمد کی ہی کرنی ہے کیونکہ میں ان کی امت ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، کچھ یہاں پہ میں اس کے ساتھ ایک
موضوع چینج ہو جائے گا، لیکن میں بتا دوں کہ کچھ نام ہم نے سننے کو ملتے ہیں مارکیٹ میں، ہم جب رہتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں تو کچھ لوگوں کے نام کیا ہوتے ہیں، علی محمد، مراج دین، یا کچھ اس طرح کے نام ہوتے ہیں۔ ہم ایک چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہم محمدی ہیں، محمدی کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اطاعت بھی محمد کی کرنی ہے، ہماری نسبت بھی محمد کے ساتھ ہے، تو ہمارے نام کے پہلے محمد لگتا ہے۔ جیسے میرا نام ہے محمد احمد، محمد عمران، محمد نعیم، محمد علی، جتنے بھی نام آئیں گے سب سے پہلے محمد لگے گا، ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا، تو اس کے میں آپ کو جو آیات میرے پاس موجود ہیں، جو حوالے میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 2 حوالے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب یہ تیسرا حوالہ میرے پاس موجود ہے، یہ 7/157 نمبر آیت ہے۔ اور اب وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی ہیں کی پیروی کرتے ہیں، جن کی آمد کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ نبی انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور وہ پاک چیزوں جو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے کتاب اللہ کے ذریعے رسوم و رواج کے فالتو بوجھ اور توق یعنی غلط جو ان پر مسلط تھے ان سے نجات دلاتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لایا اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے جی، تمام انسانوں سے اے محمد کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بااختیار نہیں، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ پس اللہ پر اور اس کے رسول امی پر وہ سب ایمان لائیں جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس رسول کی اتباع کرو تاکہ رحمت پر رہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ حوالہ ہے جی 7/158۔ اگلا جو حوالہ ہے یہ 53/1-2 آیات ہیں کہ تمہارے رفیق محمد نہ بھولے ہیں نہ غلطی لگی ہے، اور نہ اپنی خواہش نفس سے منہ سے من گھڑت بات نکالتے ہیں، مگر وہ تو قرآن اللہ کی وحی ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے ان کو نہایت قوت والے جبریل نے سکھایا۔ یہ رسول مضبوط ذہن کے ہیں، لیکن اس وقت جبریل سامنے مجسم نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں بولی اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، جو ان کو وحی آتی تھی وہ ایز اٹ از وہی بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک کا یہ حکم آیا ہے اور اسی کو بیان کر دیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی قرآن میں محفوظ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے جی 33/36 آیت ہے، اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا ہے، جو حکم دے دیا، ہم نے ایز اٹ از اس کو ماننا ہے، اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اپنی طرف سے ہم نہ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔
اچھا یہاں پہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم نے اس کو ایز اٹ از ویسے ہی کرنا ہے، نہ تو کوئی اس میں سے اپنا کوئی اختیار، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ اس کو اس حکم کو، اس عمل کو نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے۔ بدعت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا اضافہ کرنا دین میں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ شک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو چھوڑ کے وہ اپنا ساتھ ہی جو ہے نا وہ ایڈ کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی کرتے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل جو لکھا ہوا ہے قرآن میں، جو حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، ہم اس کو ایز اٹ از ویسے ہی کریں گے تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہمیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے ایسی کوئی بات، اور یہی جو بدعت ہے یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ میں چھوٹی سی یہاں پہ مثال دوں گا۔ اکثر جب بھی کوئی انسان مرتا ہے نا، تو جو حکم دیا گیا افسوس کرنے کا، یا جو سوگ منانے کا حکم ہے، وہ صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن کے بعد کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ سال ثواب کے لیے 7ویں دن یا تیسرے دن یا 40 کے دن کے بعد، جس کو 40واں کہتے ہیں، یا سالانہ جو یہ کرتے ہیں سال ثواب کے لیے، یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں۔ اس کا کسی جگہ پہ نہ کوئی حکم ملا ہے، نہ کوئی ایسا کرنے کا کوئی طریقہ ثابت ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابع تابعین نے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ اب یہ سیدھی سیدھی بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی سے پوچھو یار یہ تو غلط ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے، لو جی ہم اس میں کیا غلط کریں جی، ہم تو یہاں پہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ پاک کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ اور بھائی ذکر بالکل آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب حکم نہیں ہے تو پھر یہ طریقہ غلط ہے۔ چاہے آپ جو مرضی کریں، آپ کی سوچ بہت اچھی ہو سکتی ہے، آپ کا عمل بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا عمل دین نہیں بن سکتا۔ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو سکھا دیا، اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آگے جو حوالہ ہے جی، وہ ہے جی میرے پاس 29/46 آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو، مگر احسن چیز قرآن کے ذریعے سے کرو، جو ان میں سے ظلم شرک پر قائم رہیں، ان کے ساتھ بحث کی ضرورت نہیں، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری ہے اور جو کتابیں تم پر اتری، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود با اختیار صرف ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلب ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے تمہاری طرف قرآن نازل کی ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لائے، اور ان مشرکوں لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہماری آیات کو وہی نظر انداز کرتے ہیں جو کافر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا حوالہ ہے جی 24/50 آیت ہے یہ۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں ہے، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔ مومنوں کی تو یہ حالت ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں، تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، تو ایسے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ کسی آیات کو ٹھکراتے ہیں یا کسی معاملے کو کہتے ہیں یہ ہم کسی کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی یہ نہیں، ہم اس کو مانتے، ہماری اپنی سوچ ہے، یہ ہم نہیں، یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو انہی لوگوں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ان کو کوئی خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے حق میں جو ہے نا وہ برا کریں گے، نعوذ باللہ۔ اگلا حوالہ ہے جی ہمارے پاس
اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا تو ایسے لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہ اسی 24/50 آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، 50 اور 51 آیت ہے۔ اور اس کے بعد نیچے آیت ہے اسی صورت کی 54 نمبر آیت ہے، یہ کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول کا تعلق تمہارا صرف اس سے ہے جو اس کے ذمہ ہے، اور جو تم پر ہے وہ تمہارے ذمہ ہے، اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا راستہ پالو گے، اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف اللہ کے حکم کا پہنچا دینا ہے۔ یہ 24/50، 54 اور 63 یہ آیت ہیں۔ 63 بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا ہلکا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہے جی، یہ 2/6 آیت ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کے کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اور کوئی ذریعہ ہدایت ہی نہیں ہے۔ یہاں سے اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہدایت کی کتاب کوئی نہیں ہے، نہ فیضان سنت ہے، نہ کشف المجوب ہے، نہ کشف الاسرار ہے، نہ بہشتی زیور ہے، کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اسلام اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو اپنی زبان میں پڑھنا ہے، اردو میں۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس سے آپ کو ہدایت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پیروں فقیروں کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اگلا حوالہ میرے پاس موجود ہے جی، 22/54 نمبر آیت ہے۔ اور یہ بھی غرض تھی کہ جن لوگوں کو علم وحی عطا ہوا ہے وہ جان لے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہی قرآن حق ہے، تو اس پر ایمان رکھیں اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور کافر لوگ اس قرآن میں شک کرنے سے کبھی باز نہ آئیں گے، آخر کار قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر واقع ہو۔ اس دن تمام بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور ان میں فیصلہ کر دے گا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہے جی 72/17 نمبر آیت ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر انسان بھی سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں پانی سے خوب سیراب کرتے تاکہ ان سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر یعنی قرآن سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہے جی 21/24 نمبر آیت ہے۔ کیا لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور معبود با اختیار بنا لیے ہیں؟ ان سے کہو کہ اس بات پر اپنی کوئی دلیل پیش کرو، جبکہ یہ ذکر قرآن ان کے لیے ہے جو میرے ساتھی ہیں اور جو مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے بھی یہی ذکر تھا، لیکن اکثریت یہ حقیقت نہیں سمجھتی کہ یہی قرآن حق ہے اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی با اختیار نہیں، تو اپنی ہر عبادت میری ہی خوشنودی کے لیے کیا کرو۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہے جی، یہ 10/30 آیت ہے۔ وہاں ہر شخص اپنے مال کا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے نتیجہ دیکھ لے گا، وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ کتاب کے بغیر جھوٹے عقائد اختیار کرتے تھے وہ سب غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اچھا جی، اگلا حوالہ ہے جی 33/60 آیت۔ یہ 33/63، 64، 65 اور یہ 68 تک یہ آیتیں ہیں۔
لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے رسول کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادات اور اکابرین کا کہاں مانا، تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت کر کے دور کر دے۔ مومنو، تم ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو حکم و عدلی کر کے رنج پہنچایا، مگر اللہ نے ان کو رنج و غم سے نجات دی اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو کرنے والے تھے۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہے، یہ اس پہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سادات اور اکابرین کا کہاں مانا۔ یہ سادات اور اکابرین کون ہیں؟ یہ ہمارے پیر و فقیر، یہ ہمارے ملا، یہ ہمارے قاری، یہ ہمارے جتنے بھی یہ ہمیں غلط گائیڈ کرنے والے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کرنی، کبھی بھی اندھی تقلید نہیں کرنی۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں، بیان سنیں، قرات سنیں، سارا کچھ سنیں، لیکن ماننا اپنے اس وقت ہے، عقیدہ اس وقت بنانا ہے، ایمان اس وقت لانا ہے جب آپ اس مولوی سے اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھے حوالہ بتاؤ۔ حوالہ لے کے آپ قرآن میں خود آگے سٹڈی کرو کہ کیا واقعی یہ لکھا ہے۔ اگر یہ لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھا تو اس مولوی کی بات کو رد کرو اور جو قرآن میں لکھا وہ لو، اس کو مانو، ورنہ یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے ہی ہے جو ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا آمین، ہم نے مان لیا۔ اچھا جی، اگلی ہے آیت میرے پاس موجود ہے جی 6/116 نمبر آیت ہے۔ اور تمہارے رب کا کلام قیامت تک سچائی اور عدل میں تمام حجت ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور تم کتاب اللہ کے مقابلے اکثریت جمہوریت کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ یہ کتاب اللہ کی بجائے صرف گماں کی پیروی کرتے ہیں اور بے حقیقت عقائد کو حق سمجھتے ہیں۔ تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے خوب واقف ہے جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے جیسے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ اس آیت میں دیکھیں، ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یار فلانا بندہ، تو وہ کیا کہتے ہیں، یار ساری دنیا پاگل ہی ہے، جو لوگ مطلب کر رہے ہیں یہ سارے پاگل ہی ہیں۔ اور بھائی لوگ، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جمہوریت جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ جاہلوں کی ہوتی ہے، تو جب آپ جاہلوں کی بات مان لیں گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے علاوہ ہدایت کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میرے پاس حوالہ ہے جی 2/138 آیت ہے یہ۔ سوری، یہ 25/26 سے لے کے 31 تک آیت ہے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور خوابگاہیں بھی بہترین ہوں گی، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم مشرک اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کے مطابق راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو رہنما نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ذکر قرآن سے دور کر دیا جبکہ یہ میرے پاس آ چکا تھا۔ اور شیطان آخر انسان کو عین وقت پر چھوڑ دینے والا ہے، اور ان کے اعمال دیکھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح ہم نے ایسے مجرموں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی آیت ہے۔ یہاں پہ دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ جس دن ظالم مشرک لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کاش میں نے پیغمبر کے مطابق راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یہ کن کے لیے یاد آ رہی؟ جو پیر و فقیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو مولویوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں،
اور بھائی جان قرآن پہ آ جائیں، قرآن پہ آ جائیں، مجھے اس نے قرآن سے دور کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گواہی دیں گے؟ جیسا میں نے آپ کو پچھلے سورہ حج میں بتایا تھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اے اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 78 نمبر آیت ہے، سوری سورہ حج کی۔ اور اللہ کے پیغام کی تبلیغ کے لیے جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا اور تمہارے لیے تمہارا نام مسلم رکھا تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہی دے سکے۔ ٹھیک ہے جی، اب گواہی کن کی نبی جو ہوں گے وہ گواہی کن کی دیں گے؟ پیغمبر، مسلمانوں کی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ نے اپنا فرقہ ہی بدل لیا، آپ نے اپنا مذہب ہی چینج کر لیا، اپنے آپ کو وہابی سنی کہہ دیا، تو پھر نبی کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کی گواہی نہیں دیں گے۔ تو آپ کی اعمال دیکھ کے نبی وغیرہ انہوں نے تو قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ تو فضائل سنت پڑھتے تھے، یہ تو کشف الموجود پڑھتے تھے، یہ تو کشف الاسرار پڑھتے تھے، یہ طلال القادری کی کتابیں پڑھتے تھے، یہ تو احمد رضا خان بریلوی کی کتابیں پڑھتے تھے، یہ تو دیوبندیوں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو ان کی کتابیں ہدایت کی کتابیں نہیں ہیں، نہ وہ اسلام ہے۔ اسلام صرف قرآن کے اندر ہے۔ قرآن پہ پڑھیں، اگر آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر آپ کے لیے سب سے جو بہترین کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہدایت کی نہیں ہے۔ اچھا جی، اب میرے پاس جو آخری حوالہ ہے وہ ہے جی 5/86 آیت ہے یہ۔ اور جن لوگوں نے رسول کا انکار کیا اور آیات کی تکذیب کی، یعنی اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق نہ ڈھالا، تو ایسے لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ کوئی 10 سے 15 آیات ہیں کہ جن کا میں نے آپ کو حوالہ بتایا ہے، اور قرآن کو سمجھنے کا فارمولہ بتایا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا فارمولہ کیا ہے، کس طرح سے ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی کسی کا جواب دہ نہیں ہے، نہ آپ نے میرے اعمال کا جواب دے ہے، نہ جواب دینا، نہ میں نے آپ کے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو صحیح دین ہے، جو صحیح اسلام ہے، جو وہ آپ تک پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے ماننا نہ ماننا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ مان لیں گے تو ہدایت پائیں گے، نہیں مانیں گے تو آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ مالک چاہے آپ کو کچھ بھی کر دے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کے اوپر آئیں، قرآن کو پڑھیں، صرف اپنی مصروف زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال لیں، 10 منٹ ڈیلی قرآن کو اسٹڈی کریں، 2 آیات کو اردو میں پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، انشاءاللہ ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ کسی مولوی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ مزید اسلام کو سیکھنا چاہتے ہیں، مزید ہماری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے آپ کو، اگر سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جزاک اللہ خیر، حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔